تو تسی مسلم لیگ دون دے دو لوگ بنا نہیں، لیندے ہو نہیں، میری بات دیکھیں نا میری بات کریں مطلب صاحب چھوڑ دیں نا صحافی کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے بری بات صحافت بہت نبیوں کا پیشہ چھوڑ دیں ایک لمبی ڈیبیٹ ہے میں اس اچھا آپ اس طرح کے کامنٹ پہ نہیں آنا چاہتا وہ میرے سینئر ہیں میرے مہمان ہیں میری ریکویسٹ ہے اس طرح کے کامنٹ نہ کریں عمران خان نے ایک اس قوم پہ جو سب سے بڑا کام کیا نا 2 سال 700 دن جیل میں رہ کے ایک ایک بندے کا بتا دیا ہے کون کیا ہے نظام کیا ہے اور وہ بندوق آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اگر کوئی احتجاج کرنے آئے گا اس کو اسلام آباد میں گولیوں سے بھون دیں گے تو آپ جس طرح کا مرضی نظام چلا لیں اور دوسری بات نوکر کی تے نخرہ کی یہ چوروں کا ٹولہ کبھی پلاننگ بناتا ہے لوگ مر رہے تھے تو ہماری وہ مریم بی بی جو ہے وہ مری پلان بنانے کے لیے اس دن 27 تاریخ کو چھنگلا گلی میں موجود تھی لوگوں کو شرم نہیں آتی آپ کو شرم آنی چاہیے پارٹی شوق صاحب ایسے آپ سیاستدان میں نہیں شوق صاحب ان کی رائے ہے پیپلز پارٹی نبیوں کا پیشہ ہے شوق صاحب ان کی رائے کر رہے ہیں آپ ان کی رائے ٹوٹی اور گندی گلی کا کیڑا ہے آپ گندی گالی ایسے نہیں کیڑے سر چھوڑے مسئلہ صاحب اپنے کردار دیکھیں آپ نے ذاتی بات کی تب جواب دیا کیا ذاتی بات دیا آپ ڈاؤٹ ہے ساری وہ پیپلز پارٹی صاحب عمران خان کو گالیاں دے کے آج اب ہیرو بنے ٹوٹی کرتا ہے ان سے تنخواہیں لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں ثابت کریں چار آنے کے لیے اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں دو آنے کے بعد چھوڑے میں تو ان کو ہر تک چھڑ گیا میں تو ان کو چھڑ گیا ان کا ہم سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جو دماغ میں وہ منہ پہ یعنی آپ کسی ایسے آدمی کے ساتھ بات کر رہے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں آپ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی میٹھی میٹھی زبان استعمال کرتے کرتے کہیں نہ کہیں آپ کا جو ہے وہ بغض باطن جو ہے وہ باہر نکل ہی پڑتا ہے. تو جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس میں نصر اللہ ملک صاحب جو ہیں وہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے کرتے اچانک جو ہے وہ شوکت بزرہ صاحب کے ساتھ لڑ پڑے. آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ایک تو تسی مسلم لیگ دون دے دو لوگ بنا لیندے ہو نہیں میری بات دیکھیں نا میری بات کر رہے ہیں مطلب صاحب چھوڑ دیں نا صحافی کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے بری بات صحافت بہت نبیوں کا پیشہ چھوڑ دیں ایک لمبی ڈیبیٹ ہے میں اس پہ آپ اس طرح کے میں اس پہ نہیں آنا چاہتا آپ اب چھوڑ دیں ہم ڈی ٹریک ہو جائیں گے کون کیا ہے آج پوری دنیا پورا سوشل میڈیا ایک ایک بندے کو عمران خان میں جیل میں آپ میں وہ میرے سینئر ہیں میرے مہمان ہیں میری ریکویسٹ ہے اس طرح کے کامنٹ نہ کریں. عمران خان نے ایک اس قوم پہ جو سب سے بڑا کام کیا نا 2 سال 700 دن جیل میں رہ کے ایک ایک بندے کا بتا دیا ہے کون کیا ہے نظام کیا ہے اور وہ پنڈ والے بندے جڑے چولستان چ نے نا انہوں نے بھی پتہ لگ گیا ہے کہ اس وقت ملک میں کیا فراڈ ہے اور جب کبھی سمجھ نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 10 سال کا نظام چلے گا. بھائی یہاں پر آپ بندوق آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اگر کوئی احتجاج کرنے آئے گا اس کو اسلام آباد میں گولیوں سے بھون دیں گے تو آپ جس طرح کا مرضی نظام چلا لیں. اور دوسری بات نوکر کی تے نخرہ کی جو اس وقت ان کے پاؤں کو لپٹے ہوئے ہیں جو اردلی ہیں جو ٹک ٹاکر حکومت ہے انہاں دے پلے اے نہیں کہ انہاں دے گھر دے انہاں ووٹ دین محلے دے ووٹ دین تو مجھے بتائیں ان کے لیے اور کیا آئیڈیل ہے. یہ تو وہ خاندان ہے جو ضیاء الحق کو اپنی روحانی ضیاء الحق ان کو روحانی اولاد کہتا تھا اور اس کو روحانی باپ کہتے تھے. اب ان کو میسر آ گیا کہ ایک نظام چل رہا ہے. اس وقت جب شہباز شریف وزیر اعظم بنتا ہے اس دن اس نے فرد جرم عائد ہونے کی 17 ارب منی لانڈرنگ کی. اس وقت پاکستان میں ایک بات بتاؤں دیکھیں میں سر میں آگے بھی چلنا لمبی ہوگی بات 10 سال وہ کہہ رہے ہیں چلے گا 10 سال کی میں 10 سال اچھا پھر میں کہہ رہا ہوں آپ خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی ہے خواب ہاں میں اس لیے یہ کہ جب آپ 1 سال پہلے نہیں کہتے تھے ختم ہو جائے گا. میں بتاتا ہوں خواب دیکھنے سے بالکل نہ پیسے لگ دینے نہ پابندی ہے جو مرضی دیکھ لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جب عوام 90% عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ ایک سائڈ پہ کھڑی ہے یہ چوروں کا ٹولہ کبھی پلاننگ بناتا ہے لوگ مر رہے تھے تو ہماری وہ مریم بی بی جو ہے وہ مری پلان بنانے کے لیے اس دن 27 تاریخ کو چھنگلا گلی میں موجود تھی. جب ترجیحات یہ ہیں کہ عدلیہ جس نے ہمیں انصاف دینا ہے اس کے ججز انصاف مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے پارلیمنٹ کو فتح کر لیا گیا میڈیا میں آپ سے میڈیا کو فتح کر لیا گیا میرے بھائی اس وقت یہ جو فتح کر لیا گیا آپ بیٹھے ہوئے جو مرضی بول رہے ہیں آپ کس نے روکا ہے مارشل آپ نے نافذ کر دیا چھوڑ دینا آپ پھر بول پڑے ہیں درمیان میں آپ ٹرن پہ بولیے گا میں آپ کی ٹرن پہ نہیں بولتا. اس لیے منصور بھائی اب صورتحال یہ ہے کہ ویسے تو کہتے ہیں نا مایوسی کفر ہے. ہم اس وقت ایک کفر کے نظام سے لڑ رہے ہیں ایک ظلم اور ناانصافی کے نظام سے لڑ رہے ہیں. میرے اللہ کا ایک وعدہ ہے حضرت علی کا قول ہے کفر کی حکومت چل سکتی ہے
ظلم جبر اور ناانصافی کی حکومت نہیں. السلام علیکم صاحب، یہ ساری آپ نے گفتگو سنی. میں شوکت بسرا صاحب نے جو چارج شیٹ پیش کی ہے ان کی باتوں کا لبے لباب اگر میں ایک وجہ سے کہتے ہیں نا ٹویٹ کر دیں، اگر میں اتنے الفاظ کے اندر بیان کروں تو تاثر انہوں نے مجھے یہ دیا کہ بے شک یہ خاموشی ہے، بے شک کوئی چیخو پکار نہیں ہے، بے شک آپ کو کہیں پہ رونا دھونا نظر نہیں آ رہا یہ، لیکن کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے اور جب وہ طوفان آئے گا تو سب کچھ بکھر جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. دیکھیں خوابوں کی دنیا میں رہ کے آپ طوفان روزانہ بپا کر دیتے ہیں. اچھا، یہ خوابوں کی دنیا میں رہنے والے لوگ شوکت ہیں. بسرا صاحب خوابوں کی بسرا صاحب تو میرے بھائی ہیں ویسے. اچھا، یہ خوابوں اور انہیں آج اگر آپ یقین کریں ان کو بڑا فن حاصل ہے. انہیں آج آپ میاں نواز شریف کا ترجمان بنا دیں، یہ عمران خان کی ایسی کی تیسی میں نواز شریف میں کے بچے ترجمان انہوں نے پڑھنے ماضی تیار میں نہیں. کیا ہے. انہوں نے ماضی تو اڈے میں نال کی لوڑ ہے. نہیں نہیں، اب آپ کے بعد میں بول رہے ٹھیک ہے. ہیں. آپ نے منع کیا. انہوں نے لوڈ کوئی نہیں ویسے. بولنے اچھا، انہوں نے عمران خان صاحب انہوں نے عمران خان کے خلاف ہمیں میرے بتایا پروگرام میں کی کہ جناب یہ عمران خان صاحب یہ ہیں، یہ عمران خان صاحب یہ ہیں. انہوں نے عمران خان کے اتنے پھٹے تجزیہ ہو رہا ہے یا سیاسی گل ہو رہی ان کی رائے. اچھا میں پوچھ سکتا ہوں ویسے آپ کی رائے. صحافی بات کر رہا سر، ہے آپ نون لیگ سے بڑھ کر 2 قدم آگے. تو آپ مکر سکتے ہیں. سر آپ لوٹا جرنلسٹ اپنے ہیں اور لوٹا سیاستدان ہیں. آپ پیپلز پارٹی کے گن گاتے تھے. میں لعنت بھیجتا ہوں صحافیوں پر سیاستدان پہ جو گند جو کبھی زرداری صاحب کو بولا جاتا ہے کہ آپ لوگ تو گند سے پیسے چھوڑیں اس بات کو. ایسے نہیں شوکت بھائی، آپ لوگ وہ ہیں جن لوگوں کو شرم نہیں آتی. آپ کو شرم آنی چاہیے پارٹی. شوکت صاحب ایسے صحافی ہیں. آپ سیاستدان ہیں. نہیں شوکت صاحب ان کی رائے ہے. پیپلز پارٹی نبیوں کا پیشہ ہے شوکت صاحب ان کی اور رائے کر رہے ہیں آپ ان کی رائے. ٹوٹی اور اس طرح کا چھوڑیں. ان سے یقین مانے ٹاؤٹ آج پیپلز پارٹی ٹوٹی اور آج میں کہتا ہوں گندی گلی کا کیڑا ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ایسے نہیں کیڑے سر. آپ چھوڑے بسرا صاحب اپنے کردار شوکت صاحب نہیں. اپنے کردار دیکھیں. آپ نے ذاتی بات کی تب جواب دیا. کیا ذاتی بات دیا؟ آپ ڈاؤٹ ہے ساری وہ پیپلز پارٹی. آپ عمران خان کو گالیاں دیتے تھے، آج اب ہیرو بنے بیٹھے. اچھا ریلیکس. خدا ہر چینل پہ بیٹھ کے نہ کریں. نواز شریف کی ٹوٹی کرتے کون ہیں. ٹاؤٹی کرتا ہے؟ ان سے تنخواہیں لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں. ثابت کریں. 4 آنے کے لیے اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں. 2 آنے کے بعد چھوڑیں یار. آپ کی کیا اوقات 4 آنے کے لیے ضمیر بھائی بیچ رہے خدا ہیں. نہ پی ٹی آئی آپ کو رکھنی نہیں ہے. صاحب نہیں. آپ لوگوں سے تو گندی نالی میری گندے ریکویسٹ. کیڑے اچھا چھوڑیں. میں آپ دونوں سے شرم آنی میں آپ چاہیے دونوں آپ کو. نہیں نہیں یقین مانیں شرم مجھے آنی یہ چاہیے. نہیں آتی ہے کہ گھر کیسے نہ شوکت صاحب آپ بڑے ان کے بچے کو شوکت شرم صاحب آتی ہے. شوکت صاحب ابا جی بھی صحافیوں شوکت صاحب میری میری آپ ریکویسٹ. بچے کہتے نواز شریف میری ریکویسٹ. نواز شریف سے ٹاؤٹ ٹاؤٹ بن گیا. نہ یہ آپ میری شوکت صاحب میری آپ سے ریکویسٹ. آپ نے سٹارٹ گندا کیا. لفظ میری ریکویسٹ آپ نے شروع کیا. میں تو ان کو ہر تک چھڑ نہیں، گیا. میں تو چھڑ گیا. میں نے نہ، میں نے کہا اس طرح نہیں سر. گند سر میری ریکویسٹ. عمران خان نے ٹٹو بن گیا. میری کیوں کہا تھا؟ گندے دو میری لوگ کہا تھا کوئی چھوڑ یار. میری کیوں کہا تھا؟ جنہوں کو جرنوں کو نہیں پی ٹی آئی رکھنی میں وہ ہے. دی گل سنا یہ وڑن نہیں جڑا دیتی. صحافی ہوے میں کسی سیاستدان نہیں صحافت دے ناتے نہیں، ٹوٹی اچھا، یار میں نے پروگرام صحافت دے ناتے نواز میں بریک لے لیتا ہوں. جوتے پالش کر رہے میں بریک لے لوں. نواز شریف انہوں درد لی انہوں درد لی. اچھا آپ دونوں سے نواز شریف سر میں چھوڑو یار. میں بریک لے لیتا ہوں. بریک. اچھا میں بریک لے لیتا لیکن ٹوٹوں کے سامنے بٹھایا کرے میری ریکویسٹ بڑا زبردست دو نمبر شوکت صاحب شوکت صاحب دو نمبر ملک صاحب چاہتا ملک صاحب ایک دو نمبر سیاستدان کو صاحب بتا آپ دیا صاحب جس کو نہ پی ٹی آئی رکھتی ہے صاحب اور جب بھائی زرداری کے پھوٹ چڑھنے والے ابھی تو زرداری صاحب شوکت صاحب نا شوکت صاحب یہ اپنی زبان بند کریں. اچھا یہ اپنی زبان بند کریں. نہ کسی اور کو کسی ٹکراؤ اور گا. سے کریں. میری میں ریکویسٹ. لعنت بھیجتا ہوں لوگوں پہ. سر میری آپ آج جو نظام کے خلاف اٹھا کھڑے کے بندے سب ہوئے دو نمبری ہیں سیاست سب میری آپ سے ریکویسٹ ہے نواز سر شریف میری بلا آپ کے چل آجا کیا بیٹھ کریں؟ جا نا بٹھا کسی جو جو صحافی ٹاؤٹ ہیں جو جو سیاستدان ٹاؤٹ ہیں شوکت صاحب اور بھائی جان آپ زرداری صاحب کی ڈیوٹی اٹھاتے تھے. ملک صاحب ملک صاحب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھا ملک صاحب میری آپ سے میں لعنت بھیجتا ہوں گندے طرف سیاستدانوں پلیز پہ. پلیز لعنت اور آپ بھیجتا ہوں خود گندے کیا صحافیوں پہ. سیاستدان ہیں یار. میں دسا ثبوت ہاں نہ نہ شکل دیکھا صاحب نہیں ملک صاحب ٹکے بکرے والے ملک اچھا میں
وہ آپ نے وہ سنا ہوا ہے نا تو کی سنا میں سنا گندا کیڑا جس کو مت کریں بزرگ، چیلنج کرتا ہوں سر بزرگ ایک چیز نکالو چیلنج ہے میرا بھیک مانگ کے تو اوپر سے بھیک مانگ کر ایک چیز نکالو منصور شوکت صاحب بھائی بزرگ ہیں وہ، چیلنج ہے میرا اس گندے صحافی میری کو ریکویسٹ نواز شریف کے ٹاؤٹ کو نواز شریف کے گندے چیلنج قبول کر چیلنج قبول کر کر رہا ہوں ہاں چیلنج قبول کر اچھا ایک روپیہ ثابت کر دے ایک ثابت کام چھوڑوں کر گا لیتے ہیں تیرے میں ٹٹو پر یار دکھا میں نے دو پروگرام انہوں نے کرنا بھائی، فلیٹ انہوں نے کار انہوں نے آجا ٹاؤٹی ایک ایک صاحب لے نواز شریف نے پیسہ تو ایک ایک روپے کے صاحب لے ہر چینل آجا پہ تو بیٹھ بھی کے ہر چینل پہ بیٹھ چھوڑ نواز یار، شریف شوکت مریم صاحب، اور مریم قبر سے نہیں اور جانا تو اپنی قبر نہیں جانا جو عمران خان جا کے پتہ کہیں گے چلو عمران خان نہیں بلاتا شاہ شریف اچھا یا بھائی، مریم اچھا میں یا بریک لے نواز جان شریف دے، یا شباز یا عمران خان یا جتی بس، پاکستان بس، گندے بس، گندے گندے ساتھی بلاوت بچاری فوٹو جیسے بس، میں لعنت بھیجتا ہوں اچھا، کرپ صحافیوں میں پہ، بریک لے لعنت بھیجتا ہوں کرپ صحافیوں پہ، ناظرین بریک۔ ناظرین ہم جس طریقے سے آپ نے پچھلے 2-3 ہفتوں سے جو آپ مشاہدہ کر رہے ہیں ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، پنجاب خاص طور پہ اس کا شکار ہے، اور جتنی بھی سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری کی ساری مرکوز ہو چکی ہیں سیلاب کے حوالے سے کام کرنے میں، اور جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو حکمران اشرافیہ ہے وہ دوروں پر ضرور جاتے ہیں لیکن صرف اور صرف اپنی مشہوری کے لیے، اور یہ جو ٹاک شوز ہیں یہ سنے سنے آپ کو لگتے ہیں، کافی دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا۔ آج یہ جو حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ خاص طور پہ نیال ہاشمی کراچی سے جب یہ آتا ہے یہ بندہ، تو یہ نہیں کہنے کے مقصد بے تکی باتیں اگر کرنی ہوں کسی بھی آپ ٹاک شوز میں اگر آپ دیکھیں تو یہ آدمی اگر بیٹھا ہو تو بلا شبہ آپ وہاں سے چلے جایا کریں، یعنی کوئی کام کی بات آپ کو وہاں پہ نہیں ملے گی۔ اب رہی صحیح کسر جو ہے وہ نصر اللہ ملک پوری کر دیتا ہے، نصر اللہ ملک کے منہ سے کبھی کوئی خیر کا کلمہ نہیں نکلے گا، کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی۔ اب مجھے حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ اس بندے کو اینکر کن خوبیوں کی وجہ سے جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، یعنی کوئی اس کا کوئی تیاری کوئی بات کوئی اس طرح یعنی بیٹھا ہوا مشینی انداز میں یہ باتیں کرتا رہتا ہے، اور جو بھی بات اس کی نکلتی ہے وہ دوسرے کے جو ہے وہ جا کر سیدھی دماغ پہ لگتی ہے کہ یار اس آدمی نے، یعنی جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ منہ میں کلاڑی پکڑنا، یعنی منہ میں اس نے کلاڑی پکڑی ہوتی ہے، چھری پکڑی ہے اس نے، یعنی جو بات کرتا ہے وہ زخمی کرتی ہے سامنے والے کو۔ شوکت بسرا جیسا آپ نے دیکھا وہ مطلب بڑا ایک نرم نازک آدمی ہے اور بڑا جیدار آدمی ہے، باتیں کرتے کرتے اب نصر اللہ ملک نے اس سے پنگا لے لیا، اب وہ آپ نے لڑائی بھی دیکھ لی۔ تو اس طرح کے جو حالات ہیں اب میڈیا پہ منصور علی خان صاحب جو ہے وہ اس طرح کے پروگرام کرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ظاہر ہے ان کی ریٹنگ بنتی ہے، ساری چیزیں لڑائیاں جتنی بھی ہوتی ہیں یہ خود بھی بلکہ کروا رہے ہیں۔ آپ نے منصور صاحب کو دیکھ لیا کہ وہ کیسے دھیمے لہجے میں وہ دونوں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، بلکہ ان کا انداز ایسا تھا کہ اور لڑو اور لڑو اور لڑو تاکہ ریٹنگ جو ہے وہ پروگرام کی آتی رہے۔ تو ناظرین کا ملک کے خداداد میں اب یہی چیزیں باقی رہ گئی ہیں، ملک سیلاب میں ڈوبتا جا رہا ہے، اور یہاں پر اینکر جو ہیں وہ بیٹھ کر اپنے آقاؤں کی جو ہے وہ مدثرائیاں اور چاپلوسیاں کر رہے ہیں۔ تو دعا یہ کرتے ہیں اللہ اس ملک پہ کوئی بہتر وقت بھی لائے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔